وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام 542 نمبر درس ہے، 35 سے 37 نمبر آیت ہے. آج کا موضوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کو صاحب کرامت ہونا ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں. اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 35. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اگر آپ ان لوگوں کی بے رخی تم پر بھاری پڑتی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تم کر سکتے ہو، ان تبتغی کہ ڈھونڈو، نفقاً فی الارض زمین میں کوئی سرنگ، او سلماً فی السماء یا آسمان میں سیڑھی، فتأتیہم بآیہ اور پھر اس کے ذریعے کوئی نشانی ان کو دکھا دو. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجمعہم علی الہدیٰ تو ان کو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. ولا تکونن من الجاہلین تو آپ جذباتی کا شکار نہ ہو. اللہ. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک سنتے تو وہ لوگ ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں وہی تمہاری بات جو ہے لبیک کہیں گے. یستجیب، تمہاری بات پر لبیک صرف وہی لوگ کہیں گے جو دل کے کانوں سے تمہاری بات سنتے ہیں، اور جو والموتا اور جو مردے ہیں، یعنی جو ضمیر کے مردے ہیں، یبعثہم اللہ، ضمیر کے مردے ہیں، ان کے بارے میں
یعنی کوئی خیر ان میں نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے، اسی کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتی ان پر کوئی نشانی ہمارے مطالبے کے مطابق رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو پوری قدرت رکھتا ہے، علی ان ینزل آیات، کہ وہ یعنی نشانی اتارے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، مضمون بظاہر خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ نبی تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور نبی کی ذات جو ہے معصوم عن الخطا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے، اور وہ اپنے اور رب اور مخلوق کے بارے میں یعنی جو بھی حدود و قیود ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہے، یعنی رب کی شان سے بھی سب سے زیادہ واقف جو ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، اور ہمارے رسول کے تو کیا ہی کہنے، اور وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہت بڑی سمجھ دی تھی، علوم کے خزانے ان کو دیے گئے تھے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ نبی کی ذات ہدایت کی محتاج نہیں ہے، وہ ازلی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دعوت میں دوں گا، اس کا یعنی اس سے کیسے نبٹنا ہے، یعنی جو مخالفین ہیں اس سے کیسے نبٹنا ہے، ان کے متعلق کیا سوچ رکھنی ہے، یہ نبی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی نبی جو ہے وہ سب کچھ یعنی اپنی ایک ڈیوٹی کے متعلق سب کچھ جانتا ہے کہ جن کو میں نے پیش کرنا ہے یا جنہوں نے قبول کر لیا ان کے ساتھ کیا سلوک، اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، مضمون آ رہا ہے یعنی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پہ کیوں نازل نہیں ہوتی وہ نشانی جو ہمارا مطالبہ ہے۔ اور مضمون کو اگر آپ دیکھیں تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ اور مضمون توحید کا چلا آ رہا ہے، اور توحید کی جو پہلی دعوت ہے وہ تو رسول کی ہے، اور پھر ان کے امتی ہیں وہ دعوت دینے والے ہیں۔ ہر امتی نبی کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے، فَلْيُبَلِّغُ شاہد الغائب، حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جو حاضر ہیں وہ جو حاضر نہیں ہیں ان کو بتا دیں یہ بات، یہ حق پہنچا دیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص جو ہے، یہ تو ہم نے دیکھیں اپنا مقام و مرتبہ بھولا ہوا ہے اللہ، اور یعنی برائے نام امتی ہیں ہم، لیکن اگر آپ امتی ہوتے تو آپ داعی للحق بھی ہوتے، خود بھی آپ نے حق کو قبول کیا ہوتا اور حق کی طرف دعوت دینے والے ہوتے۔ تو بہرحال یہ میں یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یعنی داعیان حق کے لیے ایک نصیحت ہے اس میں، اور ایک زوردار طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور داعیان الحق کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو غلط توقعات نہ لگاؤ۔ اب غلط توقعات کیا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے دعوت حق پیش کر رہا ہوں، یا کوئی بھی ہو، میں ایک XYZ کوئی بھی ہو، اور وہ
یعنی جد و جہد، بھرپور جد و جہد بھی کوشش کر رہا ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیں اور جنت کے حقدار بن جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ اب ایک انسان کوشش کر رہا ہے اپنی تمام سعی و کوشش، تو اب انسان یعنی میں عام انسان، نبی اور رسول نہیں، وہ تو یقین کے درجے پر ہوتے ہیں، وہ یقین کے درجے، اعلیٰ یقین ہوتا ہے ان کا ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم ایسا کر لیں تو ایسا ہو جائے گا، کوئی معجزہ دکھا دیں یا کوئی کرامت ہو جائے آج، یعنی معجزہ تو خیر نبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو دیکھو یہ آیات جو ہے ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ سب سے پہلے اس کا مخاطب جو ہے داعی الحق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جو حق کو قبول کر لیں، دوسرے نمبر پر ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اب دیکھیں نا، قل یہ مثال کے طور پہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب یہ ایک مطالبہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ تو قل یعنی مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد۔ تو ایسے جو بھی یعنی وہ آتے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ ان سے کہہ دو کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والا ہوں دلائل سے۔ تو اصل یہ میری بات اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن اصل میں جو ہے یعنی اترا تو نبی پہ ہے بے شک، لیکن اس کا اول مخاطب نائب نبی ہے، داعیان الی الحق ہیں، وارث نبی ہے، وارث انبیاء اس کے اصل مخاطب ہیں۔ اور پھر جو ان کی دعوت کو قبول کر لیں، جو مومن ایمان قبول کر لیں، ان کے لیے اس میں پھر ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے لیکن درجہ بدرجہ۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے ہے یعنی جو عامت الناس کے لیے ہے، قل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ درجہ بدرجہ جو ہے دنیا کے تمام کافۃ للناس ہے، تمام دنیا کے لیے، لیکن اس میں پھر درجات ہیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وارثان نبی کے لیے ہے، وارث نبی جو بھی ہو لیکن اس کا یقین نبی کے درجے کے برابر نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انسان ہوتا ہے، اس سے معصوم عن الخطا نہیں ہوتا نبی کی طرح، رسول کی طرح، اور اس کے جو عقل ہے اتنی نبی کی طرح کامل نہیں ہوتی، اور یقین کا درجہ بھی اس طرح نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یعنی داعیان الی الحق کو یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یعنی یہ توقع نہ لگانا کہ میں، اچھا اس میں مضمون یہ ہے، یہ سارا مضمون جو بیان ہو رہا ہے نا سامعین کرام، وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر میں چاہتا تو سب کو میں ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سارے مضمون کو اگر آپ ملا کے پڑھیں نا تو آپ کی یعنی سمجھ میں پھر آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون خداوندی ہے کیا، وہ یہ ہے، وہ انہی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ من یشاء یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ تو وہ جاہلوں والی سوچ ہے کہ بس ایک انسان اگر یہ کہے بھئی اللہ ہی نہیں چاہتا تو میں کیسے ہدایت قبول کروں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ جہالت ہے، ایسی یہ معنی اس آیت کا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ، جو اپنی مرضی سے حق سے منہ موڑ لے، گمراہی کا راستہ اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس گمراہی کے راستے پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اجازت ہے اس کو کہ تم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر قل الحق من ربکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے،
اب جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا نا، یہ قانون رکھ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور ہدایت اگر کوئی قبول کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے واپس نہیں لاتا یا گمراہی سے واپس نہیں لاتا۔ انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اور بہرحال یہ مضمون دیکھیں، ساری آیات کو ملا کے آپ پڑھیں تو اب جو یعنی داعیان الی الحق ہیں، وارث انبیاء ہیں، وہ اگر ان میں سے کوئی اگر ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہ سمجھے اور چاہے کہ یہ خواہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور حق کو قبول کریں اور اللہ کو منزل بنا لیں اور جنت کا سودا کر لیں، اللہ سے خواہ کر لیں، اور پھر اس میں یہ بھی وہ ایک تصور قائم کر لے کہ میری ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی کرامت دکھا دے، مجھے کوئی ایسی کرامت دے دے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی یا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، میرے ہاتھ سے مردے زندہ ہوں، یا کوئی کرامت، تو لوگ زیادہ متوجہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک عجوبہ دیکھیں گے میرے پاس، تو زیادہ لوگ آئیں گے، میں زیادہ لوگوں کو اور زیادہ لوگ مان لیں گے۔ یعنی یہ ایک قسم کا خیال ہے، جاہلانہ خیال ہے، میں بالکل اس کو جاہلانہ خیال کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مبلغ یہ خیال کرتا ہے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں اور پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے نہیں زبردستی کا، اور دعوت معجزے پہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دعوت دلائل کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر انکار یا اقرار میں زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی اسلام یا کسی بھی یعنی مجبوری سے اسلام قبول کروانا یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنا پھر حساب کتاب ہے کہ بھئی الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو اسی پہ پھر حساب کتاب ہوگا۔ یعنی حساب کتاب تو جب ہی ہوگا جب آپ کے اختیار میں کچھ ہو، جب آپ کے اختیار میں کچھ نہ ہو تو پھر تو یہاں تو دیکھیں زور زبردستی سے بعض لوگ کام کروا لیتے ہیں اپنا، لیکن ہدایت کے معاملے میں یہ زور زبردستی کا معاملہ ہے نہیں۔ اور اگر کوئی تبلیغ کرنے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ سوچے، ذہن میں لائے کہ بھئی کوئی کرامت اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ان کو دکھا دے اور یہ سب ایمان لے آئیں اور اکثریت میری بات مان لیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مبلغ، یہ میری عادت ہی نہیں ہے، تمہاری اگر کوئی طاقت ہے تو تم کر لو، زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود لو، کوئی کرامت دکھا دو، یا آسمان پہ چڑھ کے کوئی کرامت دکھا دو ان کو، تم اگر کر سکتے ہو اپنے طور پہ اے مبلغ تو تم کر لو۔ اور میرا تو یہ قانون نہیں ہے، اگر میں چاہتا ان کا ایمان لانا خواہ تو ان سب کو میں ہدایت پہ پیدا کر دیتا، سب لوگ جو ہے عمر فاروق بن جاتے، عثمان غنی بن جاتے، ابو ہریرہ بن جاتے، سب لوگ بن جاتے، ابو بکر صدیق بن جاتے، سارے لوگ۔ تو میری تو یہ مرضی ہے ہی نہیں، اگر میں چاہتا کہ سب کو یعنی مسلمان تو جبراً پیدا، یعنی فطرت میں اس کو نفسی نہ دیتا، اطاعت پر مجبور پیدا کر دیتا، فلا تکونن من الجاہلین۔ تو اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، تم یعنی اللہ کے قانون سے ناواقف ہونے والے نہ بنو۔ یہ تو جو اللہ کے قانون سے ناواقف ہوتے ہیں وہ ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کرامات کی وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کل تو دیکھیں سامعین کرام، ہم تو ولی اسے سمجھتے ہیں جو کسی کوئی صاحب کرامت ہی کو ہم ولی سمجھتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی کرامات کا زور و شور سے چرچا کرتے ہیں۔ حضرت یعنی عبد القادر جیلانی سے بہت سی کرامات یعنی
بیان کی جاتی ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ بھئی کرامت کا بیان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو حق اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی کرامات کو اگر کوئی ہوتی ہیں ان کے پاس یا اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں، جس طرح کہ عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے۔ جو بیماری کے دن ہوتے ہیں ایک عورت ان کو چھپاتی ہے، تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کرامت اگر ہو بھی جائے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے جو حق ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عام ذہن کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کر رہا ہے کہ اے اللہ کی طرف دعوت دینے والوں، جو میرے طریقہ ہے مخلوق کو ہدایت کا تو اس کو تم سمجھو۔ میں اگر زبردستی چاہتا تو سب کو میں نہیں پیدا کر سکتا تھا مسلمان۔ اب فرشتے جو ہیں جتنے بھی ہیں تو وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، ان میں کوئی یعنی نافرمانی کا کوئی جزئی نہیں ہے، سب جو ہیں فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ باتیں ہیں، اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا، اور یہ میں اس لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض لوگ اب یہ ان چیزوں کا چرچا بہت زیادہ ہے ہمارے عام 2020 کی میں بات کروں، ہم اس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہیں، بزرگ، یار وہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا اس کو دل کا حال جانتا ہے، اور دیکھو کرامتیں ہیں اس کی کرامتیں۔ بعض لوگ جو ہیں اس کا ان کے مرید جو ہیں پھر چرچا کرتے ہیں اور کہ یہ دیکھو یہ کنواں ہے، یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی کرامت ہے، دیکھو آج تک اس سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس قسم کی دیکھیں یہ بات نہیں ہے سامنے کا۔ حق دلائل سے ادعو الی ربی علی بصیرہ، قل یعنی بصیرت سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علی وجہ البصیرہ، دلائل کے ذریعے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کا یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ ایسا معجزہ یعنی ایک خواہش آئی، کیونکہ وہ تو اللہ کے قانون سے واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہر ادا کو جانتے ہیں، تو وہ ان سے ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر حضور کے جو امتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون۔ دیکھو جواب دیتے ہیں اے مبلغ، اے تبلیغ کرنے والے، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، جو لوگ تمہاری بات دل کے کانوں سے سنتے ہیں وہی تمہیں جواب دیں گے، رسپانس دیں گے، تمہاری بات کو قبول کر لیں گے۔ اور جنہوں نے والموتى، جو مردہ ہیں، اب مردہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو حق سن کے اللہ سے منہ موڑ لیا اور دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا، اب یہ یعنی ان کا یہ مردہ ہیں، لیکن اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو یہ دنیا داری کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگتی رہتی ہے، ان کے دلوں پر کالے داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل ہی وہ یعنی ضلال بعید کے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب یہ حق سے انکار کے راستے پر چلتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تمہاری نہیں سنیں گے اے مبلغ، یہ لوگ یعنی دنیا دار لوگ جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کی نسبت، میں دیکھیں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ ان پہ دل مت دکھاؤ، ان کے پیچھے نہ پڑو، کیوں نہیں کر رہے بھائی، کیوں درس کو نہیں آ رہے، کیوں تلاوت، کیوں پابندی نہیں کر رہے، یہ کوئی سوال پوچھنے کے ہیں؟ بھائی وہ اپنی مرضی ہے، تم نے حق پہنچا دیا، مانے یا نہ مانے،
بس اس کا پیچھا چھوڑ دو. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ منہ پھیر لیجئے ہر اس شخص سے جو میری یاد سے پھر گیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کا مبلغ علم یہی ہے. تو اعراض. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جو جاہل ہیں، جو حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کا معاملہ مختلف ہے. یہ دنیا میں جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. آج کا مسلمان جو ہے، جو پرانے ہو گئے ہیں اس حق سے انکار پہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن بعض لوگ بہت کثیر تعداد میں ایسے ہیں کہ ان کی حق سمجھ میں نہیں آتا. یہ میرا درس ہے نا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. بات دیکھیں، توحید کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری کہ توحید ہے کیا. تو یہ مردہ ہے. دیکھیں، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، انسان مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اور نبی کی دعوت اگر یہ قبول کر لے تو پھر یہ زندہ ہو سکتا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو یہ بات ہے سامنے کرام. جو ضمیر کے مردہ ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، یہ اب تمہاری بات نہیں سنیں گے. اے تبلیغ کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، تمہاری بات تو وہی سنیں گے جو جن کے دل نرم ہیں، جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور جنہوں نے حق کو رد کر دیا ہے. ان کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے. تم ان کی فکر چھوڑ دو. یبعثہم اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جب دوبارہ زندہ کرے گا پھر اپنی طرف یہ لوٹائے جائیں گے رب کی طرف، تو پھر ان کے ساتھ دیکھا جائے گا. آپ ان کی فکر چھوڑ دو. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. یہ وہی مضمون ہے. ترجمہ میں نے اس کا کہہ دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی پیغمبر کو لے لیں. پیغمبر کو ایسے مطالبات تھے وہ کہ بھئی یہ معجزہ تم دکھا دو، تمہارے لیے ایک فرشتہ ہونا چاہیے، تمہارے لیے نہریں ہو جانی چاہیے، یا اس مختلف قسم کے ان کے مطالبات تھے. وہ اب یہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے اور معجزہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کو دکھایا نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے بس اسی کو نشانہ بنا لیا. لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. یہ اگر پیغمبر ہے تو تم دکھاؤ، تم اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. تو یہ تو قانون ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا. یعنی یہ بات ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ قدرت رکھتا ہے لیکن کرامتوں اور معجزات کے ذریعے دعوت پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، یا معجزوں کے ذریعے مسلمان کر لینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر تو ہے لیکن علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی ان کو جاننا چاہیے کہ حق کا راستہ بصیرت کے ذریعے آپ حق کو دیکھیں گے، پہچانیں گے. آج بھی یعنی آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ خود سوچیں، تفکر کریں کائنات میں، اپنے اندر اپنے مقصد کو دیکھیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں، ٹائم ذرا کم ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اور اے مبلغ قرآن، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اگر تم پہ ان کا اعراض یا تمہاری بات نہ ماننا بھاری ہوتا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ. تو اگر تم میں کوئی زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو.
او سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لو، فتأتیہم بآیہ، اور تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا اے مبلغ نادان مت بنو، یہ طریقہ اللہ کا نہیں ہے۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، طریقہ کیا ہے کہ تمہاری دعوت حق پر وہی لوگ لبیک کہیں گے جو سننے والے ہیں۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، رہے مردے ضمیر کے مردے جنہوں نے اپنے ضمیر کو مار دیا ہے حق قبول نہ کر کے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبروں سے اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتی ان پر کوئی نشانی رب کی طرف سے۔ یہ آج ہمارا بھی مطالبہ ہے، ہم وہ اس شخص کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں جس کی کوئی کرامت نہ ہو۔ یہ عام آپ دیکھ لیں کہ ہم یعنی عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی اس کی کوئی کرامت ہے، پوچھتے ہیں نا کہ بھئی فلاں جگہ ایک اللہ والا ہے، بھئی اس کی کوئی کرامت ہے، تو یہ ایک ذہنیت ہے، ایک ناکارہ ذہنیت ہے۔ تو قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے نشانی اتارنے پر، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ کے قانون کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔